السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پاکستانی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے جس طریقے سے ڈیولپمنٹ تیزی سے ہوتی رہتی ہے اس پر بات کریں. ساتھ ہی معیشت کے حوالے سے آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ IMF کا جو اسٹینڈ بائی معاہدہ ہونے والا ہے، جو تقریباً طے پا گئے ہیں معاملات، اس میں آج IMF کا وفد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی، ان کے رہنماؤں سے ملا، ان کی جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیو سے ملا. ایسے میں PTI سے بھی ملاقات کی گئی اور سب اسے اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ملاقات ضروری تھی اور کیا یہ غیر معمولی عمل ہے کہ کسی بھی معاہدے سے پہلے حکومت سے اصل تو معاہدہ ہونا IMF کا. اور یہ یقین دہانیاں کیوں لی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس حکومت کے پاس اب جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اپنی مدت یہ 1 ماہ میں تقریباً پوری کر رہی ہے. 12 اگست تک اسمبلیوں کی مدت ہے اور اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آئے گا. تو یقین دہانیاں لی جا رہی ہیں کہ جو اسٹینڈ بائی معاہدہ کیا گیا ہے وہ کیا بھی اس لیے گیا ہے کہ جو اب نگراں حکومت ہوگی اس کے انڈر یہ تمام طرح جو پالیسیز ہیں، جو معاہدے کے نکات ہیں، وہ طے پائے جائیں گے. تو مساق معیشت کی ہم بڑی گفتگو سنتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو جائیں. ایسا لگتا ہے IMF نے اب یہ مشن بھی سنبھال لیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو معیشت کے حوالے سے یا جو توجیحات ہونی چاہیے یا جو IMF ہمیں بتا رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، تو وہ تمام جماعتوں سے اس کی منظوری لے رہا ہے. تو یہ ملاقات ہو گئی ہے. اب ہم سیاسی عدم استحکام کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ بھی رول IMF نے سنبھال لیا ہے کہ معیشت کی استحکام بھی حاصل کر لیں اور تمام جماعتوں سے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر بات بھی کر لیں. دوسری جانب نیب ترامیم آرڈیننس کی بڑی بات کی جا رہی ہے بڑی تیزی سے، اور جس جانفشانی سے اس پر عمل درآمد ہوا ہے اب اس پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور 1 ماہ کے بعد جانے والی حکومت 4 ماہ کی قانون سازی کیوں کر کے جا رہی ہے، اور جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ کون اس سے مستفید ہوگا اور کس کے لیے نقصان دہ ہوگی. کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 دن جو ریمانڈ کا ٹائم تھا اب اس کو بڑھا کر 30 کر دیا گیا ہے. انکوائری سٹیج اور جو انویسٹیگیشن سٹیج ہے، پہلے یہ تھا کہ انویسٹیگیشن سٹیج پر گرفتاری ہو سکتی تھی، اب انکوائری سٹیج پر بھی گرفتاری چیئرمین نیب اس کا حکم دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی بہت سارے دیگر اس میں نکات ہیں، ان سب پر بات کریں گے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو لیول پلائنگ فیلڈ، بہت اس کا بھی ذکر سنتے ہیں. آج میں ساری وہ باتیں کر رہی ہوں جیسے مساق معیشت کی بات ہو گئی، لیول پلائنگ فیلڈ ہو گئی. تو کیا جو اون چودھری صاحب ہیں جو سپریم کورٹ گئے ہیں ایک پٹیشن لے کے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے بہت نقصان پہنچایا ملک کو اور چیئرمین PTI کے خلاف تمام ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے پوری پٹیشن جو تقریباً 189 پیجز پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے ثبوت بھی لگائے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے فوج مخالف بیانات بھی شامل کیے ہیں. ساتھ ہی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے جو خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، وہ بھی اس کا حصہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جناب کے براہ راست ریاستی اداروں پر حملہ کیا، عدلیہ کے ساتھ فوج اور اس کی تنصیبات پر حملہ کیا. تحریک انصاف کے چیئرمین نے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بلکہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے. لہٰذا بطور پارٹی تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کی استدعا کرتا ہوں، اور یہ پٹیشن وہ الیکشن کمیشن میں بھی دائر کریں گے. ظاہر ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ کہ اس کی قسمت کیا ہوگی، لیکن اون چودھری صاحب جو کہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، استحکام پارٹی کے رہنما ہیں، کیا یہ استحکام پارٹی کی اپنی خواہش ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اسٹیپ لیا، یا وہ انڈیویجولی ایسا کر رہے ہیں؟ انڈیویجولی کر رہے ہیں تو کیا ریاست یہ کام کرتی ہے، حکومت کسی بھی پارٹی پر بین لگواتی ہے، یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور اس طریقے سے کسی بھی پارٹی کو بین کروا سکتا ہے؟ یہ تمام تر صورتحال ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے اہم رہنما. میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی. اطہر کاظمی، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار. تو سب سے پہلے روکھڑی صاحب آپ سے ہی آغاز کر لوں. سر یہ بتائیے گا، اون چودھری صاحب آپ کی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پٹیشن کو دائر کر کے؟ آواز گئی. روکھڑی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. السلام علیکم. جی یہ بتائیے گا، اون چودھری صاحب نے جو یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، یہ استحکام پارٹی کی طرف سے ہے یا اون چودھری صاحب کی جانب سے ہے بطور انڈیویجول؟ دیکھیں، اون چودھری پارٹی کی ایک بہت سینئر لیڈرشپ کے اوپر ان کا مقام ہے، تو ان کو ہم اگر یہ کہیں کہ پارٹی سے علیحدہ کر کے کوئی یہ چیز ہے تو اس کو نہ سمجھا جائے. اون چودھری ریپرزینٹ ہماری پارٹی کو اور
ان کی پٹیشن کو سمجھا جائے کہ یہ پارٹی کی ایما پر ہے. جی آواز اچھا تو وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں. اب آئی پی پی یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کو ان بنیادوں پر بطور پارٹی بین کر دیا جائے, تحلیل کر دیا جائے. دوبارہ صدف دوبارہ پوچھیے, آج آواز آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے. جی چلیں میں آپ کو ریکنیکٹ کروا دیتی ہوں تاکہ آپ سے جب سوال پوچھیں تو وہ اس میں اس طرح کی ڈسٹورشن نہ ہو. اطہر آپ کی طرف آتی ہوں. ابھی جو گفتگو کی ہے ظاہر ابھی ان سے مزید بھی میں اس پہ سوال کروں گی روکڑی صاحب سے, لیکن آپ سمجھتے ہیں جو یہ سٹیپ لیا گیا ہے یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے؟ ہمارے اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ کیا حکومت یہ انیشیٹ کرتی ہے یا کوئی انڈیویجول کرتا ہے, سپریم کورٹ جاتا ہے یا حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہے؟ دیکھیں آبویسلی میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن جو سادہ سا مجھے اس کا پتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جس طریقے سے فورن فنڈنگ کا کیس ایک چل رہا تھا, الیکشن کمیشن سے اس کا فیصلہ آیا, اس فیصلے کو لے کے حکومت کوئی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج سکتی ہے. یہ میری اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں, تو حکومت کو یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے. اور نارملی حکومتیں ہی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اگر کسی تنظیم کو یا کسی جماعت کو آپ نے کالعدم قرار دینا ہے. یہاں پہ جو اون چودھری صاحب گئے ہیں, اب وہ پتہ نہیں استحکام پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ اون چودھری صاحب نے وزیر دفاع کا بھی ایک لیٹر لگایا ہے ساتھ, اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ عام سٹیزن نے وزیر دفاع کا لیٹر کہاں سے لے لیا. اون چودھری صاحب کابینہ کے ممبر ہیں, اور ابھی تک جو مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی تک ممبر ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا استعفیٰ کس سٹیج پہ پہنچا ہے. تو یہ بھی ہے نا کہ وہ تو کابینہ میں بھی تھے, تو اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, استحکام پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا عام عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کا جو کیس ہے وہ کیس تو وہی ہے کہ جناب تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے. اور یہ کیس بھی جو ہے مشترکہ کیس ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, حکومت, جتنے بھی دوست ہیں, یہ ساروں کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو اس سیاسی عمل سے آؤٹ کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ اس ٹوٹل نظریے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر وہ ٹوٹل نظریے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں, وہ بھی جو حکومت کا حصہ ہے, ظاہر خود بھی وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے, تو حکومت نے خود یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا؟ اون چودھری کیوں؟ اطہر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو obviously حکومت کہہ سکتی ہے. دیکھیں اس میں پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. اگر حکومت کرے گی تو وہ ان کو آگے جا کے مسائل ہو سکتے ہیں, قانون واپس ہاؤنڈ بیک بھی ہو سکتا ہے, ان کے اوپر بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو بہت ساری, جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک خواہش ہے, ایک خواہش ہونا اور ایک قدم اٹھانا دو ڈفرنٹ چیزیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ اس جماعت کو سیاسی عمل سے آؤٹ کیا جائے. اون چودھری صاحب تو کھل کے سامنے آ گئے اور جا کے انہوں نے پٹیشن ڈال دی, لیکن وہ ابھی تک حکومت کا حصہ ہے. حکومتی, جس طرح میں نے عرض کی کہ کابینہ کا حصہ ہیں وہ بھی اور لگڑیال صاحب بھی. اب کنڈی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے استعفے منظور ہو گئے یا نہیں ہے. اگر استعفے منظور نہیں ہوئے تو کیا وزیر اعظم صاحب اپنے ایک وزیر مشیر کی جانب سے اس پٹیشن کے اوپر اس کو آن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو حکومتی موقف بھی پھر سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, روکڑی صاحب سے پوچھتے ہیں. روکڑی صاحب اب آپ مجھے کلیئر سن سکتے ہیں؟ صدر جی دیکھیں, کوئی بھی آدمی پاکستان کا اس معاملے میں پٹیشن لے کے جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں, اینی باڈی. اصل چیز یہ نہیں ہے کوئی بھی آدمی اس طرح کے معاملات کے اندر کہ ایک پارٹی کا جرم ہو گیا, ایک آدمی کے اوپر کو ایک وقوع ہو گیا, اس وقوعے کے بعد کوئی بھی شخص, کوئی بھی آدمی جا کے اپنی پٹیشن کو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن میں پروسیجر کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. ہم میں گفتگو یہ کرنی چاہیے کہ پٹیشن ہے کیا اور گئی کس مقصد کے لیے ہے, یعنی وہ کیا ہے, اس کے اندر ہے کیا, ہم چاہ کیا رہے ہیں. اون چودھری کی جو پٹیشن ہے اس کے اندر ہے کیا, اتنے زیادہ صفحات میں کیا چیز پیش کی گئی ہے. اگر اس پر گفتگو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی نسبتاً یہ کہ وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. میں ہوں گی, لیکن سر ذرا ہمیں اس کی یہ دیکھنا ہے نا کہ جب آپ اس طریقے سے پٹیشن فائل کر رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ آنے والا ہے, دوسری جانب یہ کلیئر نہیں ہو رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استحکام پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ابھی تک وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. 15 دن پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, نعمان لنگڑیال استعفیٰ دے دیں گے. ابھی تک استعفیٰ آیا کہ نہیں آیا, کیا اسٹیٹس ہے, ذرا یہ تو کلیئر کیجیے گا. صدف دیکھیں یہ سبجیکٹ ہی علیحدہ ہے, ہم گوسپس پہ نہ جائیں نا, ہم گمان کی بنیاد پہ حکم نہ لگائیں, آئے گا نہیں آئے گا چیزیں, یہ سبجیکٹ علیحدہ. سبجیکٹ اس وقت یہ ہے کہ ایک پٹیشن موو کی گئی ہے کہ ایک پارٹی کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم بیسک کی طرف آئیں گے تو وہ زیادہ آسانی رہے گی.
اور جو باقی چیزیں گوسپس کو ان کو چھوڑ دیجئے، گوسپس کو نہ ان کی اہمیت ہے، استعفیٰ ہے یا نہیں ہے، اون چودھری نہ ہو، کوئی اور آدمی بھی پاکستان کا اس پٹیشن کو موو کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم بیسکس جی الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے اس پر؟ الیکشن ایکٹ تو کسی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا۔ میرے خیال میں جو میری بھی معلومات ہیں، بڑی ناقص میری معلومات ہیں، حکومت ریفرنس بھیجتی ہے، حکومت یہ طے کرتی ہے، کابینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میٹر کو، اس کے بعد اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس پر سے آتی ہے۔ نہیں صدف، آتی ہے حکومت کے پاس، جب چیز جائے گی تو اس کو دیکھے گی۔ اپلیکیشن کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے، سپریم کورٹ کے اندر کوئی بھی آدمی جا کے ایک پارٹی بن کر جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ ایک اپلیکیشن ہے کہ وہ جائے گی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن پھر حکومت کو دے گا، ایک پورا پروسیجر موجود ہے۔ لیکن اپلیکیشن کوئی بھی بندہ جا کر دے سکتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ تم نے یہ اپلیکیشن دی کیوں ہے۔ تو سر جب وہ حکومت کا حصہ ہے تو کابینہ کو ڈائریکٹ ریفر کر دیں، وہ اتنا الٹ کے گھوم پھر کے کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، پھر اب پتہ کیا، اب ہم اور طرف چلے گئے۔ حکومت کے حصے کے طور پہ پھر بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اون چودھری سے موقف لیا جائے، یا حکومت کے ان لوگوں سے کہ جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو۔ پھر کہتا ہوں کہ اگر ہم بات کو یہاں سے لے کے جائیں کہ پٹیشن ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، یا ہمارا فوکس یہ ہو کہ پٹیشن کس نے دی، کیوں دی، اس کو چھوڑ کے ہم چلے کہ پٹیشن ہے کیا، اگر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو شاید ہمارے پروگرام پہ کوئی نہ کوئی اچھا ریزلٹ لوگوں تک پہنچ جائے گا، یا ہماری بات یا آپ کی بات کو سمجھنا آسان ہے۔ میں یہ درخواست اپنی ٹیم سے کروں گی کہ ہم کوئی ذرا اس پہ لا ایکسپرٹ لے لیں تاکہ وہ ہمیں ذرا اس پہ مزید کلیئرٹی دے سکیں کہ کیا کوئی بھی انڈیویجول کل کو کھڑا ہو کے کسی بھی پارٹی کو بین کروا سکتا ہے، یا اس کے لیے رائٹ فورم از دا کیبنٹ اور دا گورنمنٹ اور یا پھر الیکشن کمیشن۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، سر آپ ذرا بتائیے گا، کیا اس پٹیشن کو ہم یہ سمجھے کہ اس میں حکومت کی بھی منشا، حکومت کی بھی رضا شامل ہے، اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ اس میں خواجہ آصف کا جو لیٹر لگایا گیا ہے، ابھی یہاں پر سوال اطہر کاظمی نے بٹھایا کہ ان کے پاس، اون چودھری کے پاس وہ لیٹر کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اون چودھری صاحب اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں، ہی از ناٹ این انڈیویجول، اور ساتھ ایک نئی جماعت کے وہ ممبر ہیں۔ فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، میں کیبنٹ کا ممبر ہوں، میں انڈیویجولی کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا، میں جو ایکٹ کرتا ہوں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکٹ سمجھا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کا بھی ایکٹ سمجھا جائے گا، ہم اس کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ کوئی انڈیویجول ایسے، ہاں اگر وہ کوئی اور انڈیویجول ہے، پاکستان کا عام شہری ہے، وہ جا سکتا ہے، جو بھی اس نے کرنے وہ کرے، بٹ اون چودھری صاحب اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ غالباً اسپیشل ٹو پرائم منسٹر ہیں، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے بیاہ پہ اور اپنی جماعت کی بیاہ پہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی جماعت جو ہے وہ اپنی ایک جماعت بھی ہے، انہوں نے ایک جماعت بنائی، اس کا وہ غالباً کوئی ان کے عہدیدار بھی ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے، تو اپنی پارٹی کے بیاہ پہ کر رہے ہوں گے یا حکومت کے بیاہ۔ اگر وہ حکومت ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے ان کو کوئی ایسا سپورٹ نہیں دیا، نہ ہم سے مشاورت کی ہے، نہ ہمارے کہنے پہ وہ گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے اس میں نہیں ہے کہ اس پہ بین کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہر جماعت میں ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے ایک ایم کیو ایم کے رہنما کے اوپر، اپنے لیڈر کے اوپر جو اس کو لیڈ کر رہا تھا، آپ نے اس پہ بین لگی، کیا ایم کیو ایم بین ہو گئی؟ کیا یہی ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی نے معاہدہ نہیں کیا تھا؟ کراچی میں اتحادی حکومت نہیں بنائی تھی؟ لہٰذا آپ پارٹیز کو بین کرنا جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں انڈیویجولس پہ یا اس میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں 9 مئی کے واقعات پہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے ایکٹ کیا ہے اس پہ تو بالکل ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو رول آف لا کی بات کریں، جو کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، تو اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی میں رہ سکتے ہیں۔ پارٹیوں کو ایک ایکول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس جماعت کو، کس کینڈیڈیٹ کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے پابندیاں، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم کسی پارٹیوں پہ پابندیاں لگائیں۔ اچھا، بطور سیاستدان آپ کیا کہیے گا؟ وہ ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، اسسٹنٹ ہیں بہت سارے امور پر پرائم منسٹر کے، کیا استعفیٰ آنا چاہیے؟ اور ان کو، یا یہاں پہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھتے ہیں؟ ایک طرف وہ اس حکومت کو ان کی پارٹی کرٹیسائز بھی کرتی ہے، استحکام پارٹی ان کی پرفارمنس کو بھی کرتی ہے، اور انہی کی پارٹی کا ایک انڈیویجول اس وقت کابینہ کا حصہ بھی ہے۔
دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. اس وقت بہت سی سیاسی جماعتیں کابینہ کا اور حکومت کا حصہ بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں اگلے الیکشن میں ایک ساتھ نہ ہوں، ان کا اتحاد نہ ہو، مختلف گروپس میں الیکشن لڑ رہے ہوں، سیٹ ڈسپینڈ کر رہے ہوں. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی جو ان کے پارٹی کے غالباً پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بیچ میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم کوئی اتحاد نہیں کر رہے. دیکھیں اتحاد تو کسی نے ان سے کہا نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کریں، یا پھر اور جو چیزیں ہیں تو اس پہ دیکھیں ان کو اپنی اگر میں کل حکومت پہ کرٹیسزم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ ساری حکومت ایسے ہے تو میں تو حکومت کا حصہ ہوں. تو میں اپنے اوپر بھی جو ہے نا، اگر میں ایک انگلی ادھر کر رہا ہوں تو 4 انگلی اپنی طرف بھی کر رہا ہوں نا. تو یہ جماعت بھی حکومت کا حصہ ہے. دے آر ناٹ اپوزیشن. یہ مطلب ہے کہ اپنی لائن کلیئر کرنے کے وہ مطلب ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. استحکام پارٹی اس جماعت کا، اس حکومت کا حصہ ہے جس حکومت کا آپ بھی حصہ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب؟ اگر ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں، وہ کیبنٹ کا حصہ ہوں، تو آپ کیا سمجھیں گے وہ کیا ہے؟ عہدیدار ہے نا. عہدیدار ہے، پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ایک اور بھی ان کے آئی ڈونٹ نو ان کے پاس عہدہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ دونوں کابینہ کا حصہ ہے نا. تو مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. آج بھی دیکھیں، آج بھی کابینہ میں حکومت میں جو فیصلے ہوتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اتحادی جماعت ہم اس کو اون کرتے ہیں. اچھے فیصلوں کو بھی اون کرتے ہیں، غلط فیصلوں یا جو فیصلے ہیں مطلب ہے کہ جو کڑوے فیصلے ہیں یا سخت فیصلے ہیں اس کو بھی ہم اون کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے یہ شہباز شریف صاحب نے کر لیے غلط کیے ہیں اور یہ اچھے فیصلے کیے ہم نے کیے. نہیں، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی حکومت کی تمام اتحادی جماعتوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں کچھ اعتراض ہوگا یا ہم اگر اسی جگہ ہوتے تو ہم شاید حکومت سے باہر ہو تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ اتحاد بھی نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ یہ ہیں، ہم آپ کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. لیکن ایک اور بات مجھے جو ہے ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ نے بات کی، اس سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ اب ISPR کو بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں گا کہ جب ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس وقت کے DGSI نے میٹنگ کی اور یہ الزامات چیئرمین PTI کے لگایا اور اس کے وائف پہ لگایا، اس کے لوگوں پہ لگایا. تو کیا ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ISPR کے ترجمان ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کے درمیان اور اگر اس کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہے DGSI کے درمیان تو اس میں آفیشیل لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو کیا ان کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیا ان کو اس وقت کے پارٹی کے چیئرمین نے اس کو بتائی یا پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات چلی؟ اس قسم کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے. اس پہ ISPR کو ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا. کل میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ فلاں شخص نے ملاقات کی اور یہ بات کی. دیکھیں آپ ایک ذمہ وار میں سمجھتا ہوں کہ ایک عہدے پہ ہیں تو ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا، نہ کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیں اور ہم کہیں کہ جی بات تو ہو سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں میٹنگ ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کانسپیریسی تھیوریز بن سکتی ہیں. لیکن ایز اے پارٹی کے عہدیدار اگر ایسے میں پارٹی جو ہے ترجمان میں بولوں کہ یہ بات ہوئی ہے تو مطلب ہے ان دونوں میں سے تو مطلب ہے کہ دونوں پارٹیاں ہیں اور دونوں آفیشلز ہیں. آفیشلز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ بندہ نہیں بیٹھا ہوتا. آفیشیل اس میں تو یا تو ان کو دونوں طرف سے کسی نے بات کی ہے یا پھر انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ دی. اچھا، یہ بڑے آپ نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا. روکڑی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. اور علیم خان صاحب نے بھی کہا تھا، اس سے پہلے فردوس عاشق اوان بھی کہہ چکی ہیں، تو بتا دیں کہ وہ پارٹی ممبر ہیں یا حکومت میں ہیں، آپ لوگ حکومت میں ہیں یا ایک الگ پارٹی ہیں. دوسرے جس گفتگو کا وہ حوالہ دے رہے ہیں جو انکشافات کی علیم خان صاحب نے، یہ انفارمیشن آپ تک آئی کیسے؟ یہ سوال اٹھا ہے. ISI جو ہے نا جی وہ GHQ کے انڈر نہیں آتی ہے. ISI کو جو کلیئرنس یا اس کے لیے میڈیا میں ISPR نے نہیں آنا. ISI ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے ماتحت ایک آپ کی نیشنل ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے آپ کا. ISI کی جو مدعا ہے یا ISI کی جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی ISPR نہیں دے گی. پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. تو یہ وہ نیوز ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی بھی پارٹی کے اندر میجر سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ صحیح چیز کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلط کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اور آج ہم اگر بیٹھ کے ہم بھی کہتے رہے کہ یہ چیزیں اس وقت جب ڈائریکشن میں جا رہی تھیں اور بتایا جا رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنے ان معاملات کو ٹھیک کر لیں، اور ایجنسی کی طرف سے جو کہ ایجنسی کا جس کا یہ کام ہے پاکستان کی ایجنسی کا کہ وہ پرائم منسٹر کے معاملات کو دیکھے اور اس کو جا کر یہ بتائے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس ملک کے لیے یا آپ کے لیے تھریٹ بن رہی ہیں.
اور اگر وہ پرائم منسٹر اس چیز کو نہیں سنے گا اور میرے کانوں تک وہ بات آ جائے گی اور میں اس پارٹی کا حصہ ہوں تو میں کل باہر آ کر یہ بات کروں کہ بھائی اس نے یہ نہیں سنا تھا تو اس کے اوپر کوئی آپ قدغن یا اس کے اوپر آپ یہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے یہ کیوں بات کی. علیم خان کی بات جسٹیفائیڈ ہے اور علیم خان یہ بات کر سکتے ہیں. چاہے فیصل خان کل اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کے کسی بھی چیز کو اس موضوع پہ آ کر باہر ڈسکس کر سکتے ہیں. پارٹی سے تو ہٹ گئے علیم خان. دوسری چیز علیم خان کا جو موقف تھا کہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے, ہم اس کو درست سمت کے اندر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنا الیکشن لڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنا الیکشن نہیں لڑے گی یا آئی پی پی اپنا الیکشن نہیں لڑے گی. الیکشن اگر کوئی کلیئر میجورٹی لے کر نہیں آتا تو پھر ڈیفینیٹلی جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ پی 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 کے پاس بھی جائے گا, پی 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 کے پاس ہوں گے تو وہ نون کے پاس جائے گا, آئی پی پی کے پاس جائے گا. تو یہ چیزیں قبل از وقت ہے ابھی کہنا کہ ہمارا کس کے ساتھ الحاق ہوگا یا کس کے ساتھ نہیں ہوگا. اصل چیز ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو کہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہی ہے, جس کو ہم کتنے عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہم وہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی آئی پی پی کہے کہ میں نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم, اور پی 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 یہ سمجھے کہ ہمیں اکیلا چھوڑا جا رہا ہے اور یہ دو اکٹھے ہو رہے ہیں, یا ہم یہ کہنا شروع کر دیں ہم پی 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 کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اس طرح کے جو مقابلہ بازی کو اس وقت رجحان کی طرف نہیں لے کے جا رہے کہ ہماری پارٹیز کی آپس میں ہماری ایک کشمکش شروع ہو جائے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے الیکشن, تو پھر آپ کی پارٹی کے صدر یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ نہ ہم نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے نہ ہم پیپلز پارٹی سے کریں گے, تو پھر تو آپ کی طرف سے یہ انیشیٹ ہو رہا ہے. ذرا سے کچھ آپ کی جو پارٹی کی اب تک خد و خال شکل سامنے آئی ہے اس کے بھی اسی سوال جو یہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب یا اتھر بھی سوال اٹھا رہے ہیں. یہ جو پٹیشن ہے اس میں پٹیشن میں ٹویٹس لگائی گئی ہیں فواد چودھری کی بھی, پرویز خٹک صاحب کی بھی, عمران اسماعیل صاحب کی. اب یہ دو جو لوگ ہیں عمران اسماعیل اور فواد چودھری, تو یہ تو آپ کی پارٹی کی انوگریشن جس دن ہو رہی تھی اس دن بیٹھے ہوئے تھے. جی بیٹھے ہوئے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف اون چودھری صاحب یہ پٹیشن لے کے گئے, اس کو ایسے سمجھایا تو ذرا کلیئر تو کریں آپ لوگ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت. نہیں دوبارہ پوچھئے کہ یہ ہماری پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی سٹیٹمنٹس لگی ہوئی ہیں اگینسٹ 9 مئی والے میں. حصہ ہیں جی ہاں جی بالکل. تو اس میں کیا اس پہ کیا چیز کیا ہے سٹیٹمنٹ میں کیا چیز ہے؟ تو یہ آپ کی پارٹی کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ایسے لوگوں کو جن کے اوپر ابھی آپ خود چاہتے ہیں کہ عدالت کارروائی کرے؟ نہیں دیکھیں, ہماری پارٹی کے اندر اگر کوئی آئے اور اگر اس نے جرم کیا ہوا ہو تو میں کیوں کہوں گا کہ اس کو بچا لیا جائے. یعنی میں اگر وہ پارٹی کے اندر آ گیا اور جرم سارا ختم ہو جائے گا. دیکھیں پارٹی کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل آدمی آئے گا لیکن جرم کی نوعیت کے مطابق اگر اس کا جرم شدید ہوگا اور کورٹس اس کو بلائیں گی تو کیا آئی پی پی میں آنے کی وجہ سے کورٹس اس کو بلا نہیں سکتی ہیں؟ تو یا کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے چاہے وہ کرپشن ہے یا کوئی بھی چیز کرے تو کیا اس پارٹی میں ہونے کی وجہ سے اور پارٹی گورنمنٹ کے اندر ہو تو اس کو عدالت نہیں بلائے گی؟ وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے عدالت کا جو چلے گا, سزا اور جزا کا سسٹم چلے گا. ہم جو اپنی چیز کو لے کے آ رہے ہیں ہم اس کے اوپر آئے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا کیا وہ ایک پلانڈ حصہ تھا؟ کیا ایک آدمی کی اعماء پہ اس نے ایک پوری اپنی پارٹی کو ایک موٹیویٹ کر کے ایک سٹیج کے اوپر لا کے اداروں کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ ٹکرا دیا؟ کیا ریاست کے اوپر اس نے حملہ کیا؟ اصل چیز یہ ہے اور اصل چیز سمجھنا بھی یہی ہے. اور کیا وہ جرم یا اس نے اور مجموعے نے اس کے قریب جتنے لوگ تھے کیا اس جرم کرنے کے بعد ان کی کوئی سزا بنتی ہے؟ آئین کے اندر آپ کے قانون کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی نظریاتی سالمیت کو نقصان پہنچائے گی, کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, تو اس کے ساتھ قانونی طور پر ایک رد عمل دیا جائے گا, اس کو بین کیا جائے گا. کیا پچھلی گورنمنٹ میں انہی کی گورنمنٹ میں پارٹی کے اندر ہی احتسابی عمل ہونا چاہیے نا؟ آپ کے اندر ایسے لوگوں کی ایکسس ہی کیوں ہوئی جن کے اوپر اتنے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں؟ تو الزامات ہیں تو بھگتیں گے. آپ کے اس اے آر وائی کے اندر کوئی بندہ آ جائے اور اس کے اوپر سنگین الزامات اور کل پولیس آپ کو لینے آ جائے اس بندے کو, تو آپ کیا کہیں گے؟ اے آر وائی میں ہم نہیں دیتے, ہمارا تنخواہ دار ہے, ہم بڑے لوگ ہیں, ہمارے سے جا نہیں سکتا. تو پارٹیز کے اندر کوئی بھی جو جرم کرتا ہے اس کو جس بھی الزام کے اندر آئے گا کورٹ میں جائے گا, کورٹ تعین کرے گا, انویسٹیگیشن ہوگی, اس کو بھگتنا پڑے گا. وہ تو کورٹ کی بات ہے نا, میں تو پارٹی کے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہوں. نہیں ہم تو کورٹ کی بات کر رہے ہیں.
اینی پرسن بینگ پارٹ آف اینی پارٹی اگر کل کورٹ میں کسی بھی ٹرائل میں جاتا ہے, میں کل موٹر وے کے اوپر 180 کی سپیڈ میں گاڑی چلاؤں اور مجھے کو روک لے, چلان ہوگا. تو چھوٹے جرم سے لے کے بڑے جرم تک کسی بھی چیز میں ملک کے قانون کو, ملک کی عدالتوں کو, انویسٹیگیشن ایجنسیز کو, کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی ہے اس کو پیش ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے اطہر, آپ اس پہ کیا کامنٹ کیجئے گا؟ آپ کے خیال میں اس کے کیا آپ کو فیوچر نظر آتا ہے اس پٹیشن کا؟ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا, بہت کچھ اس میں بہتر کیا جا سکتا تھا, کسی اور کے ذریعے یہ پٹیشن دائر کی جا سکتی تھی تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا؟ دیکھیں, جہاں تک میجر صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالا نہیں ہے, جو بھی قانون کو مطلوب ہوگا قانون اپنا کورس لیتا ہے, یہ بات میں بالکل 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے, یہاں پہ عدالت نہیں بلا رہی ہے, آپ خود جا کے عدالت کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری پارٹی کا فواد چودھری ہے, پرویز کھٹک ہے یا فلانا ہے جو اب ہمارے ساتھ آ گیا, یہ شخص اس نوعیت کا ہے کہ یہ جس پچھلی جماعت میں تھا اس پوری جماعت پہ پابندی لگا دو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص جس کی وجہ سے اس جماعت پہ پابندی لگ رہی ہے وہ اگر آپ کی جماعت میں آگے اور آپ خود اس کو جا کے ادھر پیش کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی جماعت پہ بھی پابندی لگنی چاہیے. اس طرح کے لوگ آپ کی جماعت میں کیوں ہیں؟ یا تو پہلا کام آپ یہ کریں نا, عدالت کو جا کے بتائیں یہ شخص ہماری جماعت میں آیا, ہم نے اس کو کک آؤٹ کر دیا کیونکہ یہ ثبوت ہمارے سامنے آیا, اور اب یہ جس جماعت سے آیا تھا ہماری خواہش ہے کہ اس پہ بھی پابندی لگاؤ. تو یہ تھوڑا سا کنفیوزڈ مجھے بیانیہ لگتا ہے اون چودھری صاحب کا کہ آپ اپنے ہی ساتھیوں کی ایف آئی آر اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں. اے آر وائی کی جو مثال دی, اگر اے آر وائی خود جا کے تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن دے وہ ایک الگ بحث ہے. اے آر وائی نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی, کوئی باہر سے آ کے بات کرے وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہاں پہ تو استحکام پاکستان پارٹی اپنے ممبران کے خلاف خود چارج شیٹ لے کے گئی ہے. تو یا تو سب سے پہلے تو یہ کریں نا, عدالت کو بتائیں کہ ان کو ہم نے معطل کر دیا, ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے, ان سے قطع تعلق کر دیا کیونکہ یہ ثبوت سامنے آ گیا. وہ تو بات نہیں ہوئی ہے. باقی یہ پولیٹیکل, یہ آپ کو یہ اطہر آپ کو یہ پولیٹیکل موو لگ رہا ہے یا ایک سنجیدہ کوشش لگ رہی ہے؟ بیکاز 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بہت حساس نوعیت کے واقعات ہیں, آپ کو یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ لگ رہی ہے؟ دیکھیں, دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کے واقعات ہیں کہ وہ قابل نفرت, قابل مذمت ہیں, اور اس پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس پہ مضطرب ہو سکتا ہے. اور جو یہ ہے نا کہ جی اون چودھری صاحب کیوں لے کے گئے, دیکھیں اون چودھری پاکستان کا شہری ہے. اگر عدالت سمجھے گی کہ یہ پٹیشن نہیں آ سکتی تھی تو عدالت ان کو بتا دے گی. پر اگر وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ اس دن جو یہ واقعہ پیش آیا یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف تھا, تو ایز اے پاکستانی شہری میرے خیال میں ان کا یہ حق ہے کہ وہ عدالت کو رجوع کریں, اس لیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لے رہے, قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو اس میں تو مجھے کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے آئی ایم ایف کا وقت جو جماعتوں سے مل رہا ہے, کیا اس سے اب استحکام کی طرف معاملات جا رہے ہیں معاشی طور پہ, اور اب وہ مشکلات دور ہو رہی ہیں, اور پھر اب جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم یا اسمبلی تحلیل کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے تو کیا سیاسی منظرنامہ مزید کلیئر ہو رہا ہے, سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کیا بن رہی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. فیصل کریم کنڈی صاحب, سر بتائیے گا, آج ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کا وفد ملا تمام جماعتوں سے, ایسے میں چیئرمین تحریک انصاف ان کی پارٹی سے بھی ملا. کیا یہ ایک غیر معمولی پیش رفت اسے سمجھا جائے؟ جب حکومت سے معاملات طے ہونے تو پھر دیگر جماعتوں سے کیوں ملا جا رہا ہے, اور آپ کی حکومت میں تو ماشاءاللہ 13 جماعتیں تو ہیں ہی. دیکھیں, مجھے بالکل اس پہ وہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد کو جو ہے وہ ملنا میرے ذاتی خیال مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ماضی میں جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی تھی تو یہی جماعت کے جو ہے سابق جو ان کے فائنانس منسٹر ہے وہ اپنی صوبائی وزراء سے کہہ رہے تھے اور انفارمیشن بلکہ انسٹرکشنز پاس کر رہے تھے کہ آپ لیٹر لکھیں تاکہ اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈیل نہ کرے آئی ایم ایف, اور اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے, اور خدا نخواستہ ملک کو ڈیفالٹ میں لے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ اقتدار سے چلے جائیں اور آپ ملک اس مشکلات میں ہو تو آپ اور مشکلات پیدا کریں. سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ نہیں رہا, لیکن ابھی اپنی ذات کے لیے اپنی اس کے لیے اگر آپ ملک کو دو پہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جو اگر آپ سٹیپ وائز دیکھیں جو پچھلی پی ٹی آئی نے جو کام کیے, ان کی لیڈرشپ نے کام کیے, چاہے یہ تھا, چاہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اپنے جلسوں میں کہ خدا نخواست اس ملک پر ایٹم بم کیوں نہیں گرا جب ان کی حکومت آ گئی. باقی واقعات دیکھیں, اور پھر جب اینڈ انہوں نے کیا جو انت مچا دی, میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں گئی. اب 9 مئی کو کون ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں. جو چیزیں انہوں نے 9 مئی کو کیے ہیں, مطلب ہے کہ یہ تو اس کے اوپر تو مطلب ہے کہ کیا ڈیبیٹ کریں گے کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا. وہ کام کیے ہیں جو شاید ہمارے جو دشمن ہے جو کہ 75 سالوں سے کوشش میں تھا کہ ہم یہ کام کریں, وہ یہ کام نہیں کر سکے.
جو انہوں نے کیے. تو مطلب ہے کہ ان کے جو اگر آپ تو فیصل کریم کنڈی صاحب، ہاں جی وجہ کیا بنی؟ کیا وہ حکومت جس کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا، جنہوں نے اس پروگرام کو خود بھی ڈیٹیل کیا، سابقہ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، پھر جس آڈیو لیک کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، جس لیٹر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا آپ کی حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیوں جا کے وہ اس جماعت سے ملے؟ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں سائفر کدھر گیا؟ ادھر سائفر کی باتیں کر رہے تھے، ادھر یو ایس ڈیلیگیشن سے مل رہے تھے، یو ایس ایمبیسڈر کو بلا رہے تھے، سیلفیاں کھینچ رہے تھے، اپنے طرف دعوت دے رہے تھے، اپنے دفتروں میں بلا رہے تھے. کسی بھی یو ایس کے ایمبیسڈر کے ساتھ، کسی بھی یو ایس ڈیلیگیشن کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمارے خلاف کوئی امریکن سازش ہوئی. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سازش تھی، پھر وہ تو اپنے آپ کے لیے اپنے جس طریقے سے وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو ہائر کر رہے تھے اور وہ اپنی چیزیں کر رہے تھے. تو ہمیشہ انہوں نے جب وہ بات کرتے تھے پاکستان کے عوام کے ساتھ تو کہتے ہیں امریکن سازش ہے، اور جب ادھر جاتے تھے کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی فوجیں نکالیں. تو مطلب ہے کہ وہ کس چیز پہ یہی المیہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. ملاقاتیں دیکھیں اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ ڈیلیگیشنز کرتے رہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات انہوں نے پاکستان کی حکومت سے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے روکڑی صاحب، آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی ایم ایف کی جو ملاقاتیں اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے، پہلا جو پروگرام نہیں ہو سکا 9th ریویو ہو جاتا بہتر ہوتا، پہلے معیشت سنبھل جاتی بہتر ہوتا، لیکن اسٹل آپ سمجھتے ہیں از اٹ اے پازیٹیو پیش رفت جو ہوئی ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ملے آئی ایم ایف کا، یا آپ اسے غیر معمولی سمجھتے ہیں؟ صدف پہلی چیز ایک پچھلی چیز کلیئر کرتا جاؤں، بلکہ پہلے چلیں آپ کس کا جواب دیتا ہوں، پھر ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیں وہ ایک فنڈ ہے اور ان کے جو مینیجریل لیول کا سٹاف ہے اس نے آ کے ڈیل جو بھی کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو موجودہ ہوگی اس سے کرے گی، اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد ان کے پروگرام کے اندر اگر لکھا ہوا ہے کہ باقی وہ جماعتوں کو جا کے ملیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی جب وہ آئے تھے تو اس وقت بھی ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہم نے تمام جماعتوں کو ملنا ہے. اگر ان کے اس کے سسٹم میں لکھا ہوا ہے اس پروگرام کے کہ آپ نے باقی جماعتوں کو ملنا ہے تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے اور نہ زیادہ اس کو ایشو بنانے کی بات ہے. ڈیل انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، معاہدہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی ریٹن ایگریمنٹ ہے وہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوگی وہ اس نے کرنا ہے، اور کریڈٹ اچھی چیز کا بھی گورنمنٹ کو جائے گا اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا اس کا ڈسکریڈٹ بھی گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے. پہلی چیز جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم پارٹیز کے اندر سے کہ کیا فلاں بندے نے کے بارے میں آپ چارج شیٹ لے کے جا رہے ہیں یا فلاں کے بارے میں جو 9 مئی والا جو ہم نے پٹیشن کی، گواہ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں. گواہ میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں کہ آپ اس چیز کی گواہ ہیں. اگر میں ایک گواہ کے طور پر پٹیشن میں جاتا ہوں کہ میں گواہ ہوں، میرے ساتھ یہ بات کی گئی کہ 9 مئی کے اس واقعے کو ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے، اور میں گواہی دوں ایک بندے کے خلاف کہ اس نے یہ جرم کیا، تو وہ گواہ مجرم نہیں بن جاتا. ہاں اگر انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے کہ گواہ صاحب بھی جرم میں شامل تھے تو پارٹی اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تو گواہ دیا تھا، آپ نے اس نے مجرم کیوں بنایا ہے. لاز بڑے کلیئر ہیں. ہم گواہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صدف گواہ تھیں، کاظمی صاحب گواہ تھے، فیصل خان گواہ تھا، میں گواہ تھے. یہ چیز اس کو اس تناظر میں سمجھا جائے. آئی ایم ایف کی ڈیل ہونی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، کریڈٹ جاتا ہے اس 1.25 سال سے جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے ان کو، باوجود اس کے کہ اس تمام ڈیل کو پچھلی گورنمنٹ نے، شوکت ترین نے، رضا باقر نے باہر بیٹھ کے، شوکت ترین نے یہاں بیٹھ کے، انہوں نے مکمل کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ مل سکے ان کو، انہوں نے یہ پروگرام لے لیا. علیم خان صاحب کیوں تنقید کا نشانہ بنا؟ کہتے 4 سال پی ٹی آئی نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، 1 سال پی ڈی ایم نے کیا، آج آپ کریڈٹ دے رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے، کریڈٹ جہاں ڈیو ہو دینا چاہیے، بٹ ذرا سی آپ کی جو سیاست ہے اس میں بڑے تضادات ہیں. تو نہیں کریڈٹ دینا چاہیے، ہم کریڈٹ دینے والی قوم نہیں. صدف ہم کریڈٹ دینے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم صرف اور صرف مسائل کو اور کسی کی بری چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اچھی چیز کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے. کریڈٹ جاتا ہے ان کو. انہوں نے جلتا ہوا ٹائر ڈال دیا، ایک مصیبت اپنے گلے ڈالی اور اس کو نبھا لیا، کریڈٹ جاتا ہے ان کو. جی اچھا ٹھیک ہے. اطہر آپ کیا کہیے گا؟ اور بہرحال ہم اس کو ایک پیش رفت کے طور پہ دیکھیں، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسموتھلی معاملات ہو جائیں گے حل اس ملاقاتوں کے بعد، اور یہ سم ہاؤ ضروری تھی یہ ملاقاتیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں پہلی بات تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف والے حکومتی پریس کانفرنسز نہیں سنتے، جو صبح سے شام تک ہمارے معزز منسٹرز بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہماری انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہیں، اور تمام میڈیا بڑی ذمہ داری سے ہر سکرین پہ ہمیں دکھاتا ہے، ان کے مطابق تو وہ جماعت ختم ہو چکی ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، وہ ملک دشمن ہے، وہ فتنہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ اصلی پی ٹی آئی تو راجہ ریاض ہے۔ آپ نے نگراں وزیر اعظم جو آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے پیریڈ میں آئے گا، وہ تو راجہ ریاض کی مرضی سے آئے گا۔ یہ حکومت کہتی ہے پی ٹی آئی اصلی تو راجہ ریاض ہے، پر آج وہ عمران خان کے پاس یا چیئرمین تحریک انصاف کے پاس زمان پار کیوں گئے؟ ایک ہوتی ہیں دعوے، باتیں، خواہشات، ایک ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز۔ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے۔ ساری جماعتوں نے تو حکومت بنائی ہوئی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کسی اور سے جا کے ملنے کی؟ کوئی نظیر دکھا دیں آپ پاکستان کی تاریخ میں کہ اپوزیشن سے پیسے دینے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے 12 تاریخ کو یہ میٹنگ ہے، اس سے ایک ہفتہ پہلے 6 دن پہلے جا کے اپوزیشن لیڈر سے ملنا، اور جس کو حکومت اپوزیشن لیڈر بھی نہیں مانتی ہے۔ سب سے بڑی جماعت سے زیادہ یہاں تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ اب جب نئی نگراں حکومت آئے گی تو یہ پروگرام پھر سے ڈیٹیل نہ ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو سائفر کا حوالہ دیا، جو امریکہ کے حوالے سے الزامات لگائے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دبئی میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے پلان بناتے رہے، آپ کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے وہ اس بندے سے جا کے مل رہا ہے جس کا وجود آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نام آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو میڈیا پہ دکھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ باقی جماعتوں سے بھی ملے نہیں، باقی تو ساری حکومت میں، باقی جماعتیں تو ساری حکومت میں ہیں۔ ان سے دیکھیں نا، جو حکومت کا بیان ہی آپ نوٹ کریں نا کہ وہ شخص ہے، اس کا نام کوئی وجود ہے۔ حکومت سے ملنا الگ ہے، حکومت میں شامل جماعتوں سے الگ الگ ملنا الگ چیز ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض ہے نا، راجہ ریاض سے کیوں نہیں ملے؟ ان کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی، ان کے جذبات نہیں ہیں کیا؟ راجہ ریاض جو ہے ان کا دل نہیں دکھتا؟ آئی ایم ایف والوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان سے بھی ملیں۔ آئی ایم ایف والوں کو چاہیے ان سے بھی چلیں، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، سر ذرا بتا دیں دبئی میں کیا بیٹھک ہوئی؟ کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ معاملات نہیں طے پائے ہوئے، پھر کہیں سے خبریں آئیں کہ 4 دن پہلے اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے 12 اگست سے، تو کیا میکینزم کیا طے ہو رہا تھا دبئی میں؟ کچھ انفارمیشن آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں صدر صاحبہ، میں تھوڑا سا کاظمی صاحب کی بات کو 1 منٹ میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بالکل اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ کیونکہ اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اور سیاستدان ہوتے پی ٹی آئی کے چیئرمین تو پارلیمنٹ میں رہتے اور ٹف ٹائم دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی دماغ استعمال ہی نہیں کیا۔ ان کو لوگ ہی مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ کام کریں، پارٹی بھی کسی اور نے بنا کے دی، لوگ بھی کوئی اور شامل کر کے لائے، اور ان کے کہنے پر جو ہے حکومت بھی کوئی اور چلا رہا تھا، کسی اور کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیے۔ اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو راجہ ریاض جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا، ان کا نامینی ہوتا یا ہوتے۔ لیکن آپ جس کو پاپولر لیڈر کہتے ہیں، پاپولر اس کو ووٹس کہتے ہیں، شاید اس جماعت کے ووٹ ہوں، لیکن میں کبھی بھی اس کو لیڈر تسلیم نہیں کروں گا جس نے ملک دشمنی کی ہو، جس نے 9 مئی کے واقعات کیے ہوں۔ اس قسم کے لیڈر پہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ جو اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کے لیے ملک کی جو ہے ایسی چیزوں کو جو ہے نقصان دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ماضی میں شاید جو ہے ہمارے بھی تحفظات ہوں گے ریاست سے، لیکن کبھی بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے بعد ہم نے نہیں کہا کہ ضیاء الحق جو ہے پریزیڈنسی میں رہ رہے اس پہ حملہ کر دو، یا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو، یا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دو، یا ہمارے جو شہداء ہیں ان کے جو وہاں پہ وہ بنے مجسمے ہیں ان پہ آپ حملہ کر دو، یا جو آپ جا کر ریڈیو پاکستان پہ حملہ کر دو۔ اگر عدالتوں میں عدل اور انصاف ہوتا اور پی ٹی وی حملہ کیس میں جو ملزم تھے ان کو سزا ہوتی تو میں سمجھتا کہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم پی ٹی وی بھی حملہ کر لیں اور ہمیں یہ چیز بھی نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ کام کیا۔ ہم اس کو بالکل، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، آپ جتنے بھی اس کو پاپولر کہیں، میں نہیں مانوں گا جو ملک دشمنی کرے گا میں اس کو لیڈر نہیں مانوں گا۔ ہاں آپ کریں پالیٹکس، ہم پہ الزامات لگائیں، پالیٹکس کریں، لیکن پالیٹکس میں آپ اتنے حد تک نہ جائیں کہ اپنی انا کے لیے آپ جا کر یہ کریں۔ جہاں تک دبئی کی میٹنگ کی ہے، دیکھیں دبئی میں کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن ٹور پہ جا رہے تھے اور وہ دبئی میں موجود تھے۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کیونکہ انہوں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا تھا، اپنے چیک اپ کے لیے دوبارہ گئے ہوئے تھے، وہ دبئی میں موجود تھے۔ اور اسی سلسلہ میں جو ہے نواز شریف صاحب بھی تھے، مریم نواز صاحب بھی وہاں پر موجود تھی، پولیٹیشنز تھے، ایک شہر میں تھے، ملاقات ہوئی، لیکن کوئی آفیشیل ایجنڈا نہیں تھا، کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی۔ ہاں ٹی وی سے ہم سن رہے تھے جی سیٹ ڈسپینٹ ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، نہیں ہو رہی ہے،
کیونکہ دیکھیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ دونوں جماعتوں کی نہیں تھی. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے وفود کے اس پہ جو ہے سطح پر ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر اس کو فالو اپس ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ایز سچ نہیں ہوئی. ہاں پولیٹیشین جب بیٹھتے ہیں پولیٹیکل ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. ہم بھی جب آپ کے ساتھ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم پولیٹیکل ڈسکشن ہی کرتے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی آفیشیل نہ پریس ریلیز آئی ہے نہ ایسے آفیشیل کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور ایسی ڈسکشن ہوئی ہے جو کہ نارملی ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ شاید کوئی وہاں پر جو ہے سیجسمنٹ ہو گئی ہے, فیصلے ہو گئے ہیں, کہ ٹیکر کے بھی فیصلے ہو گئے ہیں. ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں میں چھوٹا سا ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر کوئی ملک دشمن ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو ان کے خلاف سٹیپ اٹھانا حکومت کا کام ہے. کنڈی صاحب کی حکومت ہے, یہ ضرور ثبوت قوم کے سامنے بھی رکھیں, عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں, ان کو پروسیکیوٹ کریں. جہاں تک جماعتوں کے ملک دشمنی کا تعلق ہے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے کہ یہ سیاسی مخالفین کو ملک دشمن قرار دے کے ان کی جماعتوں پہ پابندی لگاتے رہے. حیدرآباد ٹریبیونل جو 1975 میں بنا, نیب کے اوپر پابندی لگی, آج وہی عوامی نیشنل پارٹی ان کی جو ہے کولیگ ہے, آج وہ ان کے اتحادی ہیں حکومت کے اندر, لیکن اس وقت جو ہے وہ ولی خان کی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی. حبیب جالب سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے اوپر غداری کا نظریہ پاکستان کی مخالفت کا حیدرآباد ٹریبیونل میں مقدمہ چلایا بھٹو صاحب نے. تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. یہ تو بڑی لمبی داستان ہے. پھر وہی MQM ہے جس کے اوپر کے ساتھ آپ کے چہیتوں نے اتحاد کیا, پھر وہی لوگ تھے کہتے ہیں یہ اچھی وہ ہے, وہی پرویز الہی تھا جن سے آپ کے چہیتوں نے پھر اتحاد کیا, جو 25 سال پنجاب کا ڈاکو تھا, اب آپ کا جو ہے وہ صدر بن گیا. بہت سی چیزیں اس میں جو ہے, اور آپ اگر کہیں کہ آپ 9 مئی کے واقعات میں یہ لوگ ملوث نہیں ہے تو میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ پورے سرعام جب ایک بندہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو ریئیکشن تو ایسے آئے گا. جب ہائی کورٹ کے پریمیس میں کھڑا ہوگا اور ایسی باتیں کرے گا, ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ نہیں کیا اسے, تو میں آپ کے لیے صرف دعائی کر سکتا ہوں. سر میں نے یہ نہیں عرض کی, میں نے عرض کی کہ جو بندہ ملوث ہے اس کو پکڑنا آپ کا کام ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے گا اس موضوع پہ نہیں ہے. چلے جی روکڑی صاحب, جی آپ دیکھیں کاظمی صاحب بالکل معاملات کو نہ الجھا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF گیا کیوں عمران خان کے پاس. IMF کو ہمارے پاکستان کے کیسز, ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو چکا ہے. IMF کو ابھی تک ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیسز لگ گئے ہیں اور یہ اس کو سزا مل گئی ہے. جس دن سزا مل گئی اور جس دن کیس چل گیا پھر IMF نہیں جائے گا ان کے پاس. اس چیز کو چھوڑیے. کاظمی صاحب سے میں یہ پوچھوں کہ تحریک انصاف نے حمایت کا اعلان کر دیا اور انڈورس کر دیا اس حکومت کے اس IMF کے معاہدے کو. اب آج اس کی انڈورسمنٹ اور اس کی حمایت کا اعلان اور کل جو پچھلی ساری کارروائیاں تھیں ان کو کیسے جوڑیں گے کاظمی صاحب, اس کا جواب دیں. تیسرا کاظمی صاحب پلیز میں کمپلیٹ کر لوں. پرنسپل ہے, اصول, کاظمی صاحب پلیز, اصول ہے. سر میری بات مکمل ہونے دینا کاظمی صاحب, میری بات مکمل ہونے دینا. اصول ہے کہ کسی بھی بندے کو جب تک ملک کا ریاست کا قانون کے تحت سزا نہیں دیتا, آپ کسی دوسرے ملک کے بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے. پارٹیز کو جب آج پارٹی ڈسبین ہو جائے اور اس کو سزا مل جائے پھر بتائیے گا کہ کوئی IMF کا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ملکی قوانین اور غیر ملکی جو آتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ مکس نہ کیجئے معاملے کو. جی سر. جی ایگزیکٹلی آپ نے میرا پوائنٹ ہی میجر صاحب نے پروف کیا ہے کہ کچھ بھی ابھی ثابت نہیں ہوا, کچھ بھی یہ کسی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو یہاں پہ ہم کیس لگا ہوا ہے, ثابت کیسے نہیں ہوا؟ ثابت ہو گیا, عدالتوں کے اندر کیس چلے گئے. آپ کو شاید کیونکہ ٹرائبل علاقے کے لوگ ہیں, آپ کو لے جاتے ہیں کہ تھانے میں تفتیش کیسے ہوتی ہے, تفتیش کے بعد بندہ کیسے اس کے اوپر دفے لگ جاتے ہیں اور FIR کٹ کے کیسے وہ چلا جاتا ہے جیل کے اندر, اور جیل کے اندر اس کی حالت کیا ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ پورا پروسیجر کسی دن جا کے دکھاتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چیزیں کیسے ثابت ہو چکی ہیں. ایک وقوع ہو جاتا ہے, ایک بھیانک ترین وقوع ہو جاتا ہے, اس کے بعد پورا پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے گورنمنٹ کی مشینری. کاظمی صاحب یہ وہی بات ہوئی نا کہ آپ نے کہا نا کہ وہ پریس کانفرنس ہی دیکھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں روکڑی صاحب جس دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو پھر نہیں ان سے ملاقات صدف یہ تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ ایک ملک دشمن کو آپ غیر ممالک کے لوگوں کو آ کے ملنے دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ثابت ہو چکا. آپ اصولی طور پہ بات کر رہے ہیں کاظمی صاحب, آپ اصول کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور ابھی تک جس دن عدالتوں نے سزا دے دی, کیسز چل رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ یہ بات کریے گا. دیکھیں آپ اصول کے خلاف بات کر رہے ہیں.
آپ پرنسپل کے خلاف 9 مئی کے وقوعے کو آپ بہت معمولی چیز کر کے پیش کر رہے ہیں. 9 مئی کے یہ حکومت معمولی کر کے پیش کر رہی 9 ہے. مئی کے بھیانک ترین وقوعے کو 9 مئی کو جس میں آپ کی ریاست پہ حملہ ہو گیا ہے آپ اس کو بہت معمولی ایشو سمجھ رہے ہیں. دیکھیں حکومت نے کاروائی کرنی ہے نا سر. if you want to add quickly جلدی سے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے کاروائی کرنی ہے نا. حکومت نے کاروائی کرنی ہے. حکومت کو اگر حکومت کے پاس تمام شواہد ہیں تو حکومت کس طرح یہ الاؤ کر سکتی ہے کہ ملک دشمنوں کے ساتھ IMF والوں کو ملنے دے. نہیں یہ ملنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم پھر ٹھیک ہے مجھے آپ بریک لینے دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں.